جب آپ کا انتقال ہوا دن بھر لوگ دیکھتے رہے آپ کی شکل، آتے گئے دیکھتے گئے، خالی کرتے گئے حجرہ. کچھ لوگوں کو جتنا لیٹ پتا چلا وہ لیٹ میں آئے. ایک جماعت رات میں آئی، اللہ کے رسول کی شکل دیکھنا چاہتی ہے لیکن اندھیرے میں شکل نہیں دکھ رہی. کہا امی عائشہ اللہ کے نبی کا چہرہ کیسے دیکھیں، تھوڑا سا چراغ جلا دو. چراغ سمجھتے ہیں نا ہمارے ہاں جو بھی ہوتا ہو، چراغ جلا دیجئے، چراغ، تاکہ ہم چہرہ دیکھ لیں. حضرت عائشہ رونے لگی اور روتے ہوئے کہتی ہیں کیوں میرا مذاق اڑاتے ہو اے باہر سے آنے والو، کیوں محمد کے گھرانے کی انسلٹ کرتے ہو، کیوں میری زبان سے ایسے جملے کہلوانا چاہتے ہو جو ہم کہنا نہیں چاہتے. کہا اما عائشہ ہم نے کون سی انسلٹ کر دی، ہم نے تو صرف یہ کہا کہ چراغ جلا دو، ہمیں نبی کا چہرہ صحیح سے دیکھنا اندھیرے میں دکھ نہیں رہا ہے، کیا میں آخری بار دیدار بھی نہ کروں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تمہارے سردار نے، تمہارے نبی نے، یہ پیغمبر جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے میرے گھر میں اتنا تیل بھی تو نہیں چھوڑا ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں اپنے شوہر کا، اپنے پتی کا تمہیں چہرہ دکھا سکوں. اللہ کے رسول کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں، محمد رسول اللہ کی لائف کی اگر آپ اسٹڈی کریں، تو جس دن سے پیدا ہوئے اور جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہوئے، پیدائش سے لے کر 40 سال تک نبی نہیں بنے تھے تب تک کے حالات، اور 40 سال سے لے کر 23 سال اور 63 سال یعنی 23 سال کی نبوی زندگی، 13 سال مکے اور 10 سال مدینے کی، 63 سال کی زندگی کے اگر حالات، ایک ایک دن کے حالات بھی اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ کی پیدائش سے لے کر آخری وقت، آخری سانس تک کے حالات آپ کو ملیں گے. پیدائش کے حالات یہ تھے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ماں ان کی آمینہ کہتی ہیں میری آنکھوں کے سامنے سے ایک نور چمکا، ایک روشنی ہوئی اور ایسا لگا کہ اس روشنی نے پوری دنیا کو روشن کر دیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آیا آمینہ تو نے جو بیٹا پیدا کیا ہے وہ ایسی روشنی لے کر آیا ہے کہ وہ روشنی، اس کی قرآن کی روشنی، اس کی علم کی روشنی پوری دنیا کو روشن کر دے گی. جب آپ کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں ہوئی، 1.5-2 مہینے کے ہوئے، اور مکے کی فضا جب بہت زیادہ خراب تھی، آب و ہوا بہت زیادہ خراب تھی، مکے میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، تو مکے کی عورتیں اپنے بچوں کو دوسرے دیہات میں، دوسرے شہروں میں بھیج دیا کرتی تھیں. دوسری عورتیں ان کو دودھ پلایا کرتی تھیں تاکہ بچہ بیماری سے محفوظ رہے، تندرست ہو کر لوٹایا جائے. حلیمہ سعدیہ قبیلے سعد سے چلی اور وہ بھی اور عورتوں کے ساتھ آتی ہے، اور جب آتی ہے تو اسی کی قسمت میں محمد رسول اللہ تھے. کچھ حجت کے بعد، بحث و مباحثے کے بعد آمینہ نے اپنا بیٹا حلیمہ کو دے دیا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میری سواری بہت کمزور تھی، جب میں قبیلے بنو سعد سے سواری پر بیٹھ کر آئی تو تھک جاتی تھی اور کہیں کہیں رک جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، آدھا 1 گھنٹہ سستاتی تھی، اس کے بعد دوبارہ چلتی تھی. لیکن جب محمد کو میں نے لیا، اس 1.5 مہینے کے بچے کو جب میں نے اپنی گود میں لیا، اس 45 دن کے بچے کو جب میں نے اپنی گود میں لیا اور اس سواری کے اوپر بیٹھی اور قبیلہ بنو سعد اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں لے کے آنے لگی، تو میری وہی سواری جو تھک جایا کرتی تھی، ہوا سے باتیں کرنے لگی، اس کی بیماری ختم ہو گئی، تھکنے کا نام نہیں لیتی تھی، کبھی رکنے کا نام نہیں لیتی تھی. پیچھے سے حلیمہ کی سہیلیاں ان کی دوست، ان کی سہیلیاں پیچھے رہ گئیں، ان کی سواریاں پیچھے رہ گئیں، اور حلیمہ کی سہیلیاں چیخ چیخ کر کہنے لگی او بنت ابو زؤیب، او ابو زؤیب کی بیٹی ذرا رک جا، مجھے بھی تو اپنے پاس آ جانے دے، ہم لوگ ساتھ میں آئے تھے، ساتھ میں جائیں گے. جب تیری اونٹنی تھک جاتی تھی، تیری سواری تھک جاتی تھی تو ہم بھی رک جاتے تھے، آج تو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، جب جا رہے ہیں تو اکیلی بھاگ رہی ہے، ارے ہمیں بھی تو اپنے ساتھ لے کے چل. اور پیچھے مڑ کر حلیمہ کہتی میں کیسے رکوں، یہ اونٹنی رکنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے، بخدا میں نہیں جانتی ہوں کہ اس اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو بڑی کمزور تھی، بڑی لاغر تھی، بڑی نحیف تھی، بہت ہی زیادہ کمزور تھی، پتہ نہیں اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی،
کے بچے کو اٹھاتی ہے، کہتی ہے با خدا مجھے تو اس بچے میں کوئی چمتکار نظر آ رہا ہے، مجھے تو اس بچے کی کوئی برکت نظر آ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے محمد رسول اللہ کے حالات کا ذرا جائزہ لیجئے۔ پہلے دن سے لے کر یہ 45 دن کی کیپیسٹی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جب ہوش سنبھالا اس وقت کی زندگی کے بارے میں دیکھیے، اور جب 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت ملی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن کی پہلی آیت جب نبی اکرم کے اوپر نازل ہوئی تو یہاں سے سلسلہ چلا تو اللہ کا نام لے کر پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ یہاں سے آپ نے اپنی زندگی کا 90 آغاز کیا، 90 دور یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر آپ کا سفر ہمیشہ اللہ ہی کے نام پہ چلتا رہا، اللہ ہی کے نام پہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ یہ 90 سفر جب 63 سال کی پوری زندگی کر چکا ہے، اور اللہ نے جب اپنے پاس بلایا تو اس نبی کی زبان سے آخری جملہ یہی نکلا، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ آئے اللہ رفیق اعلیٰ میں، آئے اللہ رفیق اعلیٰ میں۔ زندگی کا سفر کی شروعات بسم اللہ کے نام سے ہوتی ہے، اور زندگی کا اختتام بھی اللہ کے نام پر ختم ہوتا ہے۔ یعنی اس نے بتا دیا کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری موت اور میری زندگی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، اور ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام یہی کہا کرتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ اسلام کے تعلق سے ایسا ہونا چاہیے کہ مثلا ہم چائے پئیں تو یہ سوچیں کہ چائے پینا کہیں جائز ناجائز تو نہیں ہے۔ ہم پانی پی رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ پانی پینا کہیں ناجائز تو نہیں ہے۔ نہیں جائز ہے تو کتنی سازوں میں پئیں، کیسے پئیں، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھ ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم چلنے میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم اسلام کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے دماغ پر اسلام چھا جانا چاہیے، تب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں گے۔ زیادہ تیز ٹوائلٹ آ رہی ہے کیا؟ سب بگاڑ دیتے ہیں میرا معاملہ یار۔ سامنے سے نہ اٹھا کریں، پیچھے سے اٹھ جائیں، ہمیں کوئی دقت نہیں۔ سامنے سے اٹھتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرا مائک پکڑنے آ رہا، چھین کے ابھی پھینک دے گا۔ ایسا ہو چکا ہے میرے ساتھ، اس لیے تھوڑا ڈر لگتا ہے مجھے۔ پیچھے سے اٹھ جایا کرو۔ اب ہم کو لگتا ہے کہ پولیتھین منگایا کریں گے، جس کو زیادہ تیز آئے وہ یہی کر لیا کریں گے، اچھا نہیں لگتا یار۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بڈھا اٹھ رہا تھا بیچارہ 80 سال کا، میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اب تو تم چاچی کے لائق بھی نہیں رہ گئے، اب کہاں کیا کرو گے، یہاں بیٹھ جاؤ۔ بڈھے بھی بیٹھ جاتے ہیں بیچارے، وہ بھی نہیں، کیا ضرورت ہے ان کو آگے بیٹھنے کی، اور جب بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھ کے سنیں بیچارے۔ تو سنیے، یہ ہمارے دماغ پہ چھا جانا چاہیے، اور جب یہ چیز ہمارے دماغ پہ چھائے گی تبھی ہم اسلام پر مکمل عمل کر سکتے ہیں اور داخل ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک بہت بھوکا آدمی تھا، سنا آپ نے؟ نہیں سنا؟ ایک بہت بھوکا آدمی تھا، اب بھوک کی وجہ سے اس کا حال خراب تھا، بس اس کو یہ تھا کہ کسی طریقے سے روٹی مل جائے کہیں میں، لیکن نہیں مل رہی۔ اتنا بھوکا تھا کہ بھوک کی وجہ سے بالکل بے چین تھا۔ ایسے ہی کسی نے اس سے پوچھا، بھائی 2+2 کتنا ہوا؟ 2 اور 2 کتنا؟ اس نے کہا 4 روٹی۔ وہ 4 موبائل بھی کہہ سکتا تھا، وہ 4 مائک بھی بول سکتا تھا، وہ 4 گلاس بھی بول سکتا تھا، وہ 4 پلیٹ بھی بول سکتا تھا، لیکن نہیں۔ اور کیا ضرورت تھی 4 مائک، 4 پلیٹ، 4 گلاس بولنے کی؟ اس سے تو اتنا پوچھا گیا 2+2 کتنا، 2 اور 2 کتنا؟ اس کو جواب دینا چاہیے 4، لیکن اس نے کیا کہا؟ 4 روٹی۔ کیوں کہا روٹی؟ کیونکہ اس کے دماغ میں وہی بھرا پڑا تھا کہ ہمیں کھانا کہیں سے مل جائے۔ یہاں تک کہ سوال کا پہلا حصہ تو صحیح دیا، لیکن آگے روٹی کہہ گیا، 4 کے بعد روٹی، کیونکہ اس کے دماغ میں وہ روٹی بھرا ہوا، کھانا مل جائے۔ میرے بھائیوں، یہی ہمارا اسلام کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ ہم اٹھیں تو سوچیں کہ اسلام کی مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے، ہم بیٹھے تو سوچیں کہ ہمارا بیٹھنا غیر اسلامی تو نہیں ہے، ہم چلیں تو سوچیں کہ ہمارا چلنا غیر اسلامی تو نہیں ہے، ہم شادی کریں تو سوچیں کہ ہمارا چلنا غیر اسلامی تو نہیں ہے، ہم کھائیں پیئیں یا جو محنت، جو بزنس، جو کاروبار کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں کہ کہیں غیر اسلامی تو نہیں ہے۔
جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسلام مکمل ایک مذہب ہے، کمپلیٹ، کیونکہ اسلام نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی ہے۔ میں نے کہا نا ان لوگوں کی زندگی کے صرف 4 سال کے حالات موجود ہیں، بس عیسیٰ علیہ السلام کے 3 سال کے حالات موجود ہیں۔ آج چلے جائیے عیسائیوں کے پاس اور پوچھئے کہ شادی کیسے ہونی چاہیے، عیسائی نہیں بتا پائیں گے۔ کیوں نہیں بتا پائیں گے؟ ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی تھی۔ جب شادی نہیں کی تو ان کو شادی کے حالات معلوم نہیں، شادی کیسے ہونا چاہیے۔ یہ پوری بائبل پڑھ جاؤ، شادی صرف اتنا لکھا ہے کہ اپنی زندگی اگر پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو، بس اتنا لکھا ہے۔ اپنی زندگی پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو، لیکن شادی کیسے کرو، کس عمر میں کرو، لڑکی بڑی ہونی چاہیے یا چھوٹی ہونی چاہیے، پھر شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کس طرح رہو، مہر کتنا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں بائبل بتانے سے خاموش ہیں۔ وید آپ پڑھیں تو ویدوں میں بھی لکھا ہے کہ رام چندر جی نے بھی شادی کی تھی، لہذا تم وواہ کر کے اپنے آپ کو سرکشت کر لو۔ لیکن شادی کیسے ہونا چاہیے یہ آپ کو نہ ویدوں میں ملے گا، نہ رامائن میں، نہ گیتا کے اندر، کہیں پر بھی آپ چلے جائیے پورا منظر آپ کو نہیں مل سکتا، کیونکہ کوئی دھرم کمپلیٹ نہیں ہے۔ اسلام سے پوچھئے، محمد رسول اللہ سے سوال کیجئے کہ شادی کیسے کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جواب دے گی جیسے محمد رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں اپنی سے 15 سال بڑی حضرت خدیجہ کو اپنے نکاح میں لائے، یہ نہیں دے گا کہ یہ ہم سے عمر میں بڑی ہے اور اس کا پہلا شوہر طلاق دے چکا ہے یا انتقال کر چکا ہے، یہ بیوہ ہے، کسی کی شوہر مر گیا، یہ اس کے بعد کی بچی ہوئی بیوی ہے، اور خدیجہ کے 2 بچے بھی ہیں، ہم شادی کر لیں گے تو اس کو بھی سنبھالنا پڑے گا۔ یہ سب نہیں سوچا، بلکہ آپ نے نکاح کر لیا۔ خدیجہ نے پیغام بھیجا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا۔ شریعت جواب دے گی کہ بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنا کوئی برا نہیں ہے۔ پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے، محمد رسول اللہ جواب دیں گے کہ میں نے عائشہ سے بھی نکاح کیا جو ہم سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں، لہٰذا اگر کوئی چھوٹی عمر سے شادی کرنا چاہے تو چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن رہنا ویسے، اگر تمہاری بیوی عمر میں بڑی ہے تو ویسے رہو جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہا، اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہے تو ویسے رہو جیسے میں عائشہ کے ساتھ رہا۔ غور کیجئے، آپ کو ایک ایک چیز کا ثبوت ملتا چلا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں ہے، یہاں تک کہ سونے کے آداب تک لکھے، میاں اور بیوی کو کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیے وہ تک ملے گا، یہاں تک کہ میاں اور بیوی کے جسمانی اور شاریرک سمبند کیسے ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ نے اس کو بھی باقی نہیں چھوڑا، اور وہ بھی بتا دیا، کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے۔ جیسے ماں اور باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے بچہ پیشاب اور پائخانہ کرنے کو صاف کرنے کا طریقہ سیکھ کے نہیں آتا، وہ اپنے ماں اور باپ سے سیکھتا ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے بھی ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ یہ کمپلیٹ مذہب ہے، کمپلیٹ مذہب ہے اسلام، اسی لیے اس کو مذہب کہا گیا ہے۔ باقی اور دوسرے مذہب جو ہیں وہ مذہب نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، ازم ہے۔ ہندو ازم ہے، عیسائی ازم ہے، جین ازم ہے۔ ازم کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈری نہ ہو، اور مذہب کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈیشن ہو، جس میں باؤنڈیشن ہو۔ کچھ جانور حلال ہیں، کھا سکتے ہو، لیکن ہر جانور نہیں کھا سکتے ہو۔ چائے پی سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو، لیکن ہر پینے والی چیز نہیں پی سکتے ہو، شراب نہیں۔ اچھا مولانا شراب تو چھوڑو، بیڑی سگریٹ وہ بھی نہیں، ایک باؤنڈیشن ہے۔ مولانا اس پہ بول دیجئے، اس پہ بول دیں گے تو پھر کون بلائے گا، کیونکہ سارا معاملہ تو اسی پہ ٹکا ہوا ہے پورے اورنگ آباد کا۔
اب ٹکا ہے تو کوئی کیا کرے, لیکن اس کی وجہ سے کوئی حق بات بولنا چھوڑ دے, پھر فرق کیا رہ جائے گا, پھر بات کیا رہ جائے گی؟ میرے پیارے ساتھیوں, حق بات اگر آپ کے اور ہمارے خلاف جائے تو جانا چاہیے. مولانا کو باؤنڈیشن نہیں کرنا چاہیے, نہیں اس پہ نہیں بول سکتے, اس پہ بول سکتے, اس پہ نہیں. ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے. اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ہمیں اور آپ کو نہیں ڈھالنا ہے, بلکہ اسلام کے منشا کے مطابق ہمیں اور آپ کو چلنا چاہیے. یہ ہونا چاہیے اسلام, یہ ہونا چاہیے اسلام. تو میرے بھائیو, یہ مکمل ایک مذہب اسلام, کمپلیٹ ایک مذہب اسلام. اس کے اندر اٹھنا, بیٹھنا, لیٹنا, سونا, جاگنا, کھانا, پینا, شادی بیاہ, ہر چیز کا طریقہ آپ کو اس کے اندر ملے گا. شادی کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کی بارات جا رہی ہے, بارات 300 آدمی جا رہے ہیں صاحب, گاڑیاں 100, 150, 200 آدمی جا رہے ہیں. سنیے گا منشا کیا اسلام کا, جا رہے ہیں بارات میں جا رہے ہیں. حاجی صاحب کے بیٹے کی بارات ہے. حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں نا, سعودی عرب گئے تھے حج کر کے, بہت سی ٹوپی ووپی لا کے سب کو بانٹا تھا انہوں نے. سعودیہ سے رومال بھی لائے تھے, ڈلا ہے لال رنگ کا رومال. حاجی صاحب نے شادی کے دن اوڑا ہے, بیٹے کی شادی ہے, داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, منہ میں پان چل رہا ہے. جرجیت صاحب پوچھ رہے ہیں, حاجی جی آج تو ماشاءاللہ جوان لگ رہے ہو, کیا بات ہے, چہرے پہ بڑی رونق ہے. بیٹے کی بارات جا رہی, میرے بیٹے کی بارات جا رہی. اچھا بارات کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ بارات, یہ بارات کا تصور کہاں سے آیا؟ 100, 150, 200 سال پہلے جب ہمارے ہندو بھائیوں میں جب وہ اپنے لڑکے کی بارات کسی دوسرے شہر میں لے جاتے تھے تو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں لوٹ نہ جائے قافلہ, کہیں یہ لوگ اکیلے اگر لڑکا لڑکی شادی کر کے آئیں گے تو کہیں لوٹ نہ لیے جائیں, سونا چاندی زیورات لٹ جائیں. تو ایسا نہیں ہوتا تھا. پھر وہ لوگ 100-50 آدمی کو لے کے نکلتے تھے گھوڑوں پر, جو بھی چیز ملتی تھی اس پہ جاتے تھے دوسرے شہر, اور وہاں سے لڑکی کی ودا کرا کے اپنے ساتھ لاتے تھے تاکہ لوٹے نہ جائیں اور قافلے والے سامان نہ لوٹ لیں. تو وہاں سے یہ رسم نکلی, اور نکلتے نکلتے آج اس نے بارات کا نام پا لیا. بارات کا آج یہ حال ہے, ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھی بارات جا رہی ہے تو 200 آدمی چاہیے. ان کو بارات نہیں کہنا چاہیے. سچ پوچھو مولانا جرجیس کے حساب سے تو ان کو چور کہنا چاہیے, ڈکیت, ڈاکو. یہ باراتی نہیں ہے, ڈکیت جا رہے ہیں, ڈاکو. لڑکی والے کے گھر ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں. وہاں جا کے بیٹھ گئے صاحب, جیسے ان کے باپ کا گھر ہو. اب غریب لڑکی والا بیچارہ وہ ان کو اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر کھانے پینے میں تھوڑی سی بھی کمی ہو گئی تو زندگی بھر میری بیٹی کو تانا مارے گا. یہ پورا سماج جتنے آئے ہیں, یہ چور, یہ ڈکیت, یہ سب تانا ماریں گے, دیکھو اس کے باپ نے ایسا کھلایا, کوئی عزت نہیں کی ہے. تو بیچارہ وہ ان چوروں کا پیٹ بھرنے کے لیے ان ڈکیتوں کو حلق تک ٹھوس دیتا ہے, لو کھاؤ, پہلے ناشتہ پھر کھانا, یہاں تک ٹھوس دیتا ہے. اس کے صرف اس لیے کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے, جبکہ اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بیچارہ سالوں سال اس کا بیاج دیتا رہتا ہے, لیکن قرض ادا نہیں کر پاتا ہے. یہ کون سوچے گا؟ ان غریب لڑکیوں کے جو ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں, یہ کون سوچے گا؟ ذرا تصور کرو کہ ایک موٹر سائیکل پہ وہ لڑکا کیسے بیٹھ جاتا ہے. ہر صاحب بڑی اچھی گاڑی ہے ماشاءاللہ, کہاں سے ملی, کتنے میں خریدی؟ جہیز میں ملی, جہیز میں ملی. ارے اس کو کہنا چاہیے بھیک میں ملی, کہتا جہیز میں ملی. اس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دی, وہ کہتا گفٹ میں دی. نام بدل گئے, دیکھ لیجئے آپ. جو چیز بھیک میں ملی اس کو کہنا جہیز میں ملی, اس کو کہہ رہا جہیز میں ملی. جس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دیا, بھیک میں دی, اس کو گفٹ کہہ رہا, گفٹ. ارے نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل دی جاتی ہے. شراب کا نام دوا رکھ دو تو شراب شرابی رہے گی, دوا نہیں ہو جائے گی. مولانا جرجیس کی شیروانی اتار کر کسی سور کو پہنا دو تو کیا وہ سور مولانا جرجیس بن جائے گا؟ لباس بدل دینے سے سور سور ہی رہے گا.
گدھا گدھا ہی رہے گا، کتا کتا ہی رہے گا، بھیک بھیک ہی رہے گی، اس کا نام دہیج جہیز رکھ دینے سے معاف کرنا بھیک کا نام نہیں بدل جائے گا۔